حضرت مفتی صاحب سے جادوگر بھائی ایک سوال کر رہے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ کیا رب العالمین کے کلام کو بدلا جا سکتا ہے؟ کیا اللہ کے کلام کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اس کے اوپر اس سے پہلے کچھ باتیں اور بتائیں، جس کے بعد اس نے کہا کہ قول و فعل کیا ہے، ہمیں اس کے اوپر جواب چاہیے. تو حضرت نے کہا دیکھیے کوئز نہ کھیلیں، آپ پورا مکمل و مدلل جواب رکھیں. اس کے بعد انہوں نے یہ جواب رکھا، لہٰذا اللہ کے کلام کو کیسے بدلا جا سکتا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، مکمل جواب دیکھیں. جی ہاں، جادوگر ہے لفظ، جادوگر نہیں ہے. ہاں جو بھی ہے تھوڑا بولنے میں ہو سکتا ہے، لکھنے میں آگے ہو. آپ بتا دیں، صحیح بتا دیں، میں کر دوں گا. میں بتا رہا ہوں نا، جادوگر ہے جے سے. یہ اصل میں ایک ایکسنٹ ہے نا مفتی صاحب، جادوگر بولتے ہیں نا وہ جادو. نہیں وہ بنگلہ دیش والا ہے. یہ تو ہمارے بھائی جو ہے آپ بنگلہ دیشی تو نہیں ہے، بنگالی نہیں ہے. نہیں بالکل. ہاں تو لفظ جو ہے جادوگر ہے. آپ ہندو ہیں مسلمان ہیں؟ میں ہاں بالکل ہندو ہوں. ہاں تو بالکل ہندو. تو وہ اصل میں ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں نا، وہ تھوڑا سا جب اردو کا لفظ بولتے ہیں نا تو اس کا پروناؤنسیشن غلط ہو جاتا ہے. تو ہاں تو اس لیے میں نے اس کی اصلاح کر دی ہے. یہ لفظ جادو نہیں ہے، جادو ہے. تھینک یو مفتی صاحب. جی ہاں. اچھا میرے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. اچھا مفتی صاحب، ایک تو آپ یہ بتائیں کہ قول میں اور کلام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کس میں؟ قول میں اور کلام میں. قول اور کلام میں فرق. قول اور کلام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نہیں پورا دیکھیں، یہ کوئز نہیں کھیلیں گے، آپ پورا سوال کر لیجئے، پھر اس کا جواب دوں گا میں انشاءاللہ. نہیں آپ بتائیں تو صحیح نا، کوئز کھیلنے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ میں بتاؤں گا نا آپ کو، آپ پورا سوال کر لیجئے، چونکہ یہ سوال آپ کا نہیں ہے نا. اس کے آگے ایک اور سوال ہے، وہ کیجئے جو اس کے بعد ہے. اچھا اس کے بعد ہے وہ. ہاں اچھا مفتی صاحب اس سے پہلے آگے بڑھیں، یہ وہ حضرت ہیں جو پرسوں آئے تھے. ایک سیکنڈ رک جاؤ. یہ وہ حضرت ہیں جو پرسوں آئے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ جو مسلمان ہیں وہ ہیں جو جیسس کو فالو کرتے ہیں. یعنی اسلام قرآن میں وہ ہے، مسلمان کا مطلب ہے جو صرف جیسس کو فالو کرتا ہے. اسی کی ہاں تو اگر یہ وہ جو کذاب و نشیر جھوٹ والا ہے، وہیں سے سن کر آئے ہوں گے. چلے ٹھیک ہے. جی بھائی جادوگر صاحب، تو آپ اگلا سوال کریں اس کے بعد جو ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جسے کلام کہا جاتا ہے، کلام کیا ہے؟ کلام کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال نہیں ہے. اس کے بعد جو آپ کا سوال ہے نا ذہن میں، وہ کیجئے. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے کلام کو بدلا جا سکتا ہے؟ کیا اللہ کے کلام کو بدلا جا سکتا ہے؟ اب آپ یہ کہیں گے دیکھو قرآن میں ہے لا یبدل القول لدیہ، ہے نا؟ یہ ہے نا؟ آپ بتائیں نہیں، مسئلہ یہی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پورا سوال کر لیے اور پھر اس کے بعد جو ہے خدا کے کلام کو خدا ہی بدلے تو بدلے، انسان نہیں بدل سکتا. اور یہ بدلنا جو ہے، لکھا ہوا آپ بدل دیں تو بدل دیں گے. آپ لکھا ہوا جلا بھی سکتے ہیں، اس کو مٹا بھی سکتے ہیں. لکھے ہوئے کی بات نہیں ہو رہی ہے. خدا نے جو ڈکلیئر کر دیا، جو اس کا کلام نفسی ہے، اس کو آپ نہیں بدل سکتے. خدا ہی بدلے تو بدلے. جی اچھا لکھے ہوئے کو بدل سکتے ہیں؟ لکھے ہوئے کو ہاں بالکل بدل سکتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ کیسے؟ بھئی آپ نے کوئی جملہ لکھا، اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں، اس میں کیا بات ہے؟ نہیں وہ اس سے تو جناب ایک چیز ہوگی نا کہ وہ اسی ایک ہی جگہ سے ڈیلیٹ ہوگا. وہ جو کلام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے وہ تو نہیں بدلا نا اس سے. نہیں تو جو خدا نے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ خدا اس کو بدل سکتا ہے، انسان نہیں بدل سکتا. اگر اس کو مثلا کسی چیز کو، کسی آیت کو نازل کر کے منسوخ کرنا ہے تو خدا منسوخ کر سکتا ہے. اچھا نہیں، ایک چیز بتائیں آپ کی، جب خدا چاہے تو بدل سکتا ہے، تو جو پوری دنیا میں جو لکھا ہوا کلام ہے، خدا اس کو چاہے گا تو کیسے بدلے گا اس کو؟ تو پوری دنیا میں لکھا ہوا نہیں تھا نا جس وقت خدا نے بدلا. نہیں جیسے جیسے کہ تورا ہے یا انجیل ہے یا زبور ہے، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کتابوں کو بدل دیا گیا. کن مہینوں میں بدل دیا گیا؟ کیسے؟ ان کتابوں کو تو خدا نے محفوظ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. جو قرآن کریم سے متعلق ہے بات، وہ یہ کہ قرآن کریم کو خدا نے محفوظ کیا ہے، تو قرآن کریم کو نہیں بدلا گیا. جس کلام کی ہولڈ آن، اب میں جب جواب دے رہا ہوں، جس کلام کی خدا نے حفاظت کی ہے اس کو انسان نہیں بدل سکتا. لیکن جس کی حفاظت نہیں کی ہے، جس کا کوئی پروٹوکول نہیں، انسان بدل سکتا ہے. اور رہی بات انجیل کی، عیسائیوں کی بائبل کی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو نہیں بدلا گیا؟ دیکھیں میرے نزدیک میں جتنا میں نے پڑھا ہے، جانا ہے، وہ بتاتا ہوں، میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. میں اسکرین شیئر کروا سکتا ہوں پلیز؟ نہیں، آپ بتائیے جو کچھ ہے. اچھا دیکھیں،
कुरान कहता है ला तबद्दिला ली कलामात कुरान एक मिनट होल्ड ऑन, मैंने आपसे क्या सवाल किया? मैंने आपसे किया कि आपके नजदीक बाइबल बदली हुई है, यानी उसमें इख्तिलाफ है कि नहीं है? मैं बाइबल की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा तौरात बाइबल का हिस्सा है ना, तो बाइबल की क्यों नहीं बात कर रहे आप? जहां पर कुरान ने ये कहा है कि तुम अहले किताब से पूछो वगैरह वगैरह, वहां पर तौरात का भी जिक्र है और इंजील का भी जिक्र है। तो मैं बाइबल के बारे में पूछ रहा हूं कि बाइबल के बारे में क्रिश्चियंस का दावा यह है कि यह खुदा की तरफ से है, ठीक है, खुदा की तरफ से इंस्पिरेशन है। अब मुझे एक बात बताएं कि क्या उसमें तब्दीली हुई या नहीं? नहीं, देखें आप बाइबल में तब्दीली हुई या नहीं, हाँ या ना? नहीं, देखें क्रिश्चियंस क्या कहते हाँ हैं या ना? आप नहीं, हाँ या ना? आप जो कहते हैं, आप जो कहते हाँ या हैं ना? वो नहीं लगता है। बाइबल में तब्दीली हुई है या नहीं, हाँ या ना? नहीं हुई है, ठीक है। तो भाई हमारे जो दोस्त हैं जादूगर साहब, वो ये कह रहे हैं कि बाइबल में कोई तब्दीली नहीं हुई है। मैं वीडियो देता हूं ना जी, हाँ जी, दीजिए, मैं जी reference देता हूं। जी 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 बोलिए। रुकिए मुफ्ती साहब, हाँ जी, शायद स्क्रीन पे आ गई होगी, शेयर करवाइए। नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे, स्क्रीन शेयर करना हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, पता नहीं कौन क्या क्या लेकर आता है जी। अच्छा, अरे यार, मैं कुरान शेयर कर रहा हूँ, क्या बात कर रहे हो? आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? कुरान से नहीं करना है आपने दावा किया बाइबल के बारे में कि बाइबल के अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई है, ये आप बाइबल से या क्रिश्चियन जो लिटरेचर है वहां से साबित करें जी। वो नहीं मुझसे मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, किसी चीज में तब्दीली हुई है या नहीं हुई है, वो आप किस सोर्स से जो है वो वेरीफाई करते हैं? किस सोर्स से आपको पता चलता है कि किसी चीज में चेंजिंग हुई है या नहीं हुई है? इफ्तिका साहब बताता हूँ, देखें ये दावा कभी क्रिश्चियन, आप मुझे वो सोर्स बताएं, जिस सोर्स से आप ये प्रूव करेंगे कि बाइबल में तब्दीली नहीं हुई है। देखें, बताता हूँ, ये जो झूठ फैलाया गया। अब ये देखें, मैं एक चीज ये भी बता दूं कि अगर आप थोड़ा सा गूगल भी कर लेना, तो उसमें लिखा हुआ है कि as of February 2022 there are more than 80,000 different versions of the Bible that sell at least once a year. If you include versions, there are hundreds of Bibles. ये जो hundreds of Bibles है, हर महीने अपडेट आता है सॉफ्टवेयर, हाँ, हर महीने अपडेट होता है। तो इसलिए बाइबल तब्दील हुई है या नहीं, ये आपकी बात का एतबार नहीं होगा, ये खुद क्रिश्चियन की बात का एतबार होगा। क्रिश्चियन ये कहता है कि तब्दील हुई है, आप कह रहे हैं नहीं। देखें, वैसे तो फिर हजरत एक बात और, एक मिनट जादूगर भाई, एक मिनट सुने। ऐसे मत देखो, मैंने आप एक बाइबल है हजरत, बिब्लिकल सोसाइटी की बाइबल है एक, हिंदी में भी छपती है और इंग्लिश में भी छपती है, इंटरनेशनल। नहीं, अपनी भाई बाइबल की बात बाइबल वालों से पूछेंगे ना कि तब्दील हुई कि नहीं, वो कहेंगे तब्दील हुई है। आ रही है मेरी आवाज? हजरत आ रही है? आ रही। मैं कह रहा था, बिब्लिकल सोसाइटी की एक बाइबल है, हिंदी में भी छपती है और इंटरनेशनल वर्जन पे छपती है। तो उसमें जो आप बुक ऑफ एक्ट में जाएंगे, 5वीं नंबर की न्यू टेस्टमेंट की बुक है, उसके लास्ट चैप्टर में जाएंगे तो आपको वहां पे 28, 29 और 30 नंबर की वर्सेज है। उनमें से 2 वर्सेज ऐसी हैं जो बाद में ऐड की गई है, और उसमें लिखा भी है, मेंशन भी किया गया है कि ये जो वर्सेज है, ये जो कलाम है यहाँ पे, ये पहले नहीं मिलता था बाइबल में, ये बाद में ऐड किया गया है। ओहो, मैं बात कर रहा हूँ, आप जो आयतें रेफरेंस के तौर पर दे रहे होंगे, उनमें एक आयत होगी, मैंने अभी देखी नहीं कौन सी, ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, आप दे रहे होंगे ला युबद्दलुल क़ौलु लदैया, यही आयतें दे रहे होंगे ना, यही आयतें तो रेफरेंस के तौर पर दे रहे होंगे। पहले बोली वो कह रहा हूँ, ला तबद्दिल अली कलामाति अल्लाह ला मुबद्दिल अली कलामाति अल्लाह। हाँ ठीक है, हम उस पर यकीन करते हैं, बिल्कुल जी। आसिम भाई, आप मैं चाहता हूं कि जादूगर साहब को मैं थोड़ा सा ये बतलाऊं कि प्रिजर्वेशन होती कैसे है और वो किस सोर्स से साबित होता है। ये इनको पता नहीं होगा, मुझे पक्का पता है कि इनको पता भी नहीं होगा कि किसी भी चीज के बारे में जब प्रिजर्वेशन साबित किया जाता है तो वो सोर्स कौन सा होता है। जादूगर साहब, आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं कि किस सोर्स के जरिए ये प्रूफ, ये क्लेम होता है? जैसे कि कुरान का ये क्लेम है कि इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई, ये क्लेम है, ठीक है, ये एविडेंस नहीं है। ये एविडेंस, ये क्लेम वेरीफाई कैसे होता है, आपको पता है? अरे यार, आप ये कहना पता भी है? देखें, एक मिनट आसिम भाई, आप बता दिए, उनको नहीं पता ना, आप बता दे बस। हाँ,
بھائی دیکھو اس طرح کے جو بھی چیزیں ہیں نا جو ہسٹوریکل پریزرویشن کی بات ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف خبر تواتر سے جو ہے وہ ایویڈینس یہ کلیم جو ہے وہ پروف ہوتا ہے. ایویڈینس جب بھی بنے گا نا اس کلیم کا کہ وہ پریزرو ہے یا نہیں تو وہ ایویڈینس خبر تواتر ہونا چاہیے. خبر تواتر سمجھتے ہیں مطلب کہ ماسز ہر جنریشن کی ماسز جو ہے اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہی ہو, یہ ہوتا ہے اس کا ہسٹوریکل ایویڈینس. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ چیزیں جو ہے کلیم کو ویریفائی کیسے کی جاتی ہے پریزرویشن کے کلیم کو. اچھا مفتی صاحب ایک بات بتائیں کہ تورا انجیل زبور اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے؟ جو موجودہ ہے وہ نہیں ہے, اس کے اندر تو محرف ہے. جو اس کے اندر تو اس کو تو قرآن کریم نے خود ہی کہہ دیا نا, یحرفون الکلم عن مواضعہ. سورہ مائدہ کے اندر ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ لوگ کلمات کو سن لیجئے, یہ لوگ جو ہے اپنی مقدس کتابوں اور صحیفوں کے جو کلمات ہیں اس کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں. اچھا آپ کو ہولڈ آن آگے پیچھے کرنا بھی تبدیلی ہے بائی دا وے. عاصم افتخار صاحب نے آپ سے ایک سوال کیا پریزرویشن کیسے ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے؟ جی بھائی پریزرویشن کیسے ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ مائک ان میوٹ کرے, میں نے آپ کو میوٹ کر دیا تھا, آپ مفتی صاحب کو بولنے نہیں دے رہے تھے. چلو میں ان میوٹ کر دیتا ہوں. جی بولے بھائی جادوگر صاحب. ہاں میری بات سنیں. آصف صاحب نے کیا کہا وہ میرے لیے معنی نہیں رکھتا. میں جو بات کر رہا ہوں میں قرآن کی بات کر رہا ہوں, میری بات سنیں. چلے میں اسی آیت کے اوپر بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لا مبدل لکلمات اللہ یا لا تبدیل لکلمات اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب اس میں آپ اچھا آپ کس کا اعتبار کریں گے؟ جو مفسرین ہیں ان کا اعتبار کریں گے نا؟ میں آپ کو مفسرین کا اعتبار کریں گے نا یا نہیں کریں گے؟ یہ مفسرین بھی شاید نہیں سمجھ رہے ہیں. چلے میں تفسیر سے ایویڈنس دے دوں. تفسیر سے نہیں, دیکھیں جو آپ کی کتابیں کہہ رہی ہے وہ آپ کو تو ہم ہی تو بتائیں گے کہ ہم اس کو کیسے سمجھتے ہیں. میں تفسیر سے ایویڈنس دے دوں کیا مطلب ہے, اور وہ مطلب بالکل واضح ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ تخلیق کیسے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے کن کہہ کر, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ جب ہولڈ آن مجھے بولنے دیجئے, کہ جب اس کو کوئی چیز تخلیق کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن, اور یہ کن ایک کلمہ ہے. تو اللہ نے جب یہ کہا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ, کہ اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو قوانین فطرت کے لاس آف نیچر اور اسی طریقے سے جو اس نے پوری کائنات بنائی ہے اور وہ قوانین کے جن کے اوپر یہ کائنات آپریٹ کر رہی ہے ان کو کوئی بھی چیز بدل نہیں سکتی ہے. کوئی انسان کسی انسان کو اس پر طاقت نہیں دی گئی ہے کہ وہ ان قوانین کو کینسل کر دے. پہلی بات. اگر ہم یہ مان لیں, ہولڈ آن, اگر ہم یہ مان لیں کہ کلمات سے مراد وحی ہے, تب بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو کوئی چیز کینسل نہیں کر سکتی ہے. ہاں تم آپس میں آپ اس کو بدل لو, وہ تمہاری نزدیک تبدیلی ہوگی, لیکن خدا جب وحی نازل کرتا ہے تو نازل ہونے سے پہلے وہ لوح محفوظ میں درج ہے. تمہاری تبدیلی سے لوح محفوظ کے اندر تبدیلی ہو یہ ممکن نہیں ہے, ایسا نہیں ہوگا. جو چیز ہے وہ ویسی ہی رہے گی. یہ دو تفسیریں ہیں دونوں صورتوں میں, چاہے آپ کلمات سے مراد اس کا کلمہ کن لیں یا کلمات سے مراد اس کی وحی لیں. جی اب بولیں, مجھے سیدھا جواب دیں, تورا انجیل زبور یہ کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ جواب دیا میں نے, یہ جواب بالکل سیدھا دیا ہے. اب تورات اور انجیل کے اندر جو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے جو تحریف اور تبدیلی کی ہے وہ تبدیلی ان کے اپنے سرکلز تک ہے, وہ لوح محفوظ کے اندر تبدیلی نہیں ہے, اس سے خدا کی وحی کینسل نہیں ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کلمات سے مراد یہ کلمہ کن ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کی ہے اور لاز آف نیچر بنائے ہیں. کلمہ کن کہہ کر اس میں کوئی تبدیلی کر کے دکھا دے. جی کیجیے اس میں تبدیلی. تو میں اسکرین شیئر کروا رکھی ہے, آپ شیئر تو کروائیں نا. میں نے آپ کو بھائی جو آیت آپ پیش کرنا چاہ رہے ہیں اس کا جواب دے دیا نا میں نے. اچھا آپ نے جواب دے دیا. قرآن تحریف کی بات کرتا ہے, وہ تبدیلی کی بات نہیں کرتا نا جناب, کہ انہوں نے تحریف. اچھا ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے, تحریف اور تبدیلی کے درمیان فرق بتائیے کیا ہے. تحریف میں ہوتا یہ ہے کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو وہ نہ پڑھ کر کے کچھ اور پڑھنا. یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ زبان کے دوارا. یہ قرآن اس کو ثابت کریں, اس کو ثابت کریں. جی 378 پڑھیں آپ. اس کو ثابت کریے. ثابت میں کیا پڑھوں گا وہ نہیں, میں پڑھتا رہوں گا. آپ پڑھیے نا, آپ کو تو بڑا علم ہے, پڑھیے. جی
کہ تحریف کا مطلب صرف یہ ہے کہ آگے پیچھے کر دینا، رائٹ؟ یہ تبدیلی نہیں ہے۔ مفتی صاحب اگر ان کے بھی میننگ کو لے لیتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریف کا مطلب ہے کہ جو چیز جیسی ہے ویسے نہیں پڑھنا، غلط پڑھنا، یعنی کہ اس کو اپنے اعتبار سے پڑھنا، جو چیز جیسی ہے ویسے نہیں پڑھنا، ٹھیک؟ یہ مطلب ہے تحریف کا؟ بالکل بالکل۔ چلیں یعنی آپ مجھے بتائیں، نہیں آگے پیچھے نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز ایز اٹ از ہے ویسے نہیں پڑھنا، بلکہ اپنی طرف سے اس کو کچھ الگ پڑھنا، یہ تحریف ہے۔ لیکن وہ لکھی بھی ویسی ہی رہے گی، ہے نا؟ ٹھیک ہے جادوگر صاحب، آپ کا یہ کہنا ہے کہ تحریف یہ ہے کہ اس کو ایز اٹ از نہیں پڑھنا۔ مجھے یہ بتائیے کہ بائبل جو ہے وہ پہلے یعنی کہ زبانی آئی تھی یا کتاب کی شکل میں آئی تھی، کیسے آئی تھی؟ ارے یار جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب نہیں دے رہے۔ نہیں میں آپ ہی کے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں، بائبل جو ہے وہ لکھی ہوئی شکل میں آئی تھی یا وہ زبانی شکل میں آئی تھی؟ یہ ایک علیحدہ میٹر ہے، میں جس نہیں علیحدہ میٹر نہیں ہے، علیحدہ میٹر نہیں ہے جناب۔ اگر یہ ثابت، یہ آپ کا جو کال ہے نا کہ تحریف جو ہے وہ جو چیز جیسی ہے ویسی نہیں پڑھنا، اگر وہ چیز لکھی ہوئی میں تھی ہی نہیں پہلے، وہ چیز جو ہے وہ اورلی آئی تھی، تو اورلی تو انہوں نے تحریف کیا نا، وہ چیز ایز اٹ از تھی، انہوں نے ویسے نہیں پڑھی، کسی اور طریقے سے پڑھی اور پھر بعد میں جو ہے اس کو ویسا ہی لکھ لیا، جیسے کرپٹڈ ورژن میں لکھ لیا، دیٹس اٹ، ختم ہے مسئلہ۔ میں ثابت کر رہا ہوں، دیکھیں اسکرین شیئر، میں اسکرین شیئر نہیں کروانا کہنا چاہتی، کوئی بات نہیں، آپ کے سامنے اسکرین ہے نا، تو آپ پڑھ دو اس میں سے۔ میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، سنیں آپ دیکھیں، یہ میرے پاس ہے تفسیر ابن کثیر کی سورہ ال-عمران کی پیج نمبر 195 ہے یہ، تو اس میں آتا ہے the Jews alter Allah's words۔ سن لے، بیچ میں مت ٹوکنا۔ The Jews what؟ The Jews alter Allah's words۔ اب آگے اس میں کیا لکھا ہے؟ اللہ جی رک جائیے، میں بھی کھول لیتا ہوں، رک جائیے، میں چونکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ہے وہ کون سی تھی؟ اسکرین شیئر کروا رہا ہوں یار، کیا آپ کیسی؟ نہیں میں عربی میں کھولوں گا نا، میں عربی میں کھولوں گا۔ اچھا، اور یہ سورہ آل عمران میں نہیں، سورہ نساء میں ہے۔ آل عمران کی 78 کھولیں آپ، یا پھر میں لنک دے دیتا ہوں آپ کو تفسیر کا، وہ کھولیں آپ۔ آل عمران کون سی آیت ہے؟ آل عمران 78، اسکرین پہ شیئر کریں اور جاؤ بھیا، ایک منٹ۔ ہاں چاہیے، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جی ہاں جی، تو اس میں یہ والی آیت ہے، اور اس کے اندر آپ سورہ آپ پڑھ رہے ہیں، کون سی تفسیر بتائی آپ نے؟ تفسیر ابن کثیر، ٹھیک ہے، ایک منٹ، تفسیر ابن کثیر کدھر چلی گئی بھائی؟ تفسیر سعدی تک تو آ گیا میں، چلے خیر آپ پڑھیں تفسیر ابن کثیر کا حوالہ، جی بولیے۔ اچھا، تو اس میں جو بات آئی ہے وہ اس میں یہ بات آئی ہے کہ وہ جو ہے وہ زبان کے ذریعے، دیکھیں اللہ said that some Jews may Allah curse descendant on them distort Allah's word with their tongue, distort Allah's words with their tongues, okay, from their appropriate places alter their intended meanings، ان کے معنوں کو بدل دیتے ہیں وہ۔ They do this deceive to ignorant people, deceive the ignorant people by making it appear that their words are in the book of Allah۔ پھر آگے اس پہ یہ آتا ہے، اس میں انہوں نے نا البخاری reported that hold on، اسی آیت پہ بات کرتے ہیں ابھی۔ آپ نے کہا وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ یہ جو ہے لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم اس کو یہ سمجھو کہ یہ کتاب میں سے ہے جبکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، کس کو سمجھو کتاب میں سے ہے؟ کس کو سمجھو؟ مفتی صاحب عامر بھائی آنا چاہ رہے ہیں، سٹیج فل ہے، عطیہ بھائی ذرا جگہ وربل کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا برادر دعویٰ ہے پیچھے، ان کو ذرا سا باقی رکھیے گا، بلکہ میں ان کو سٹیج پر لے لیتا ہوں، باقی اور کو جو ہے وہ آپ ریموو کر کے عامر بھائی کے لیے جگہ بنائیں۔ جی بھائی دیکھیں، یلوون السنتہم بالکتاب، اس کے کیا معنی ہیں آپ بتائیں؟ ہاں they distort their tongues in the books، زبان کے ذریعے کر رہے ہیں، وہ ریٹن میں نہیں۔ ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، اس کے بعد آگے کیا ہے؟ اس کے بعد آگے کیا ہے؟ اس کے بعد آگے یہ ہے جیسے کہ تحریف کا ایک نایاب ادھارن، اس کے بعد آگے پڑھو نا کیا ہے آگے، ایک منٹ کو، اس کے بعد لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم اس کو سمجھو
کہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے. देखें जब वो पढ़ انہوں نے الفاظ جو کتاب میں لکھے ہوئے ہیں وہی بدل دیے کہ تم ان کو سمجھو کہ کتاب میں سے، حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں کتاب میں کیا چیز لکھی ہوئی ہے؟ الفاظ لکھے ہوئے ہیں نا، معنی تو کتاب میں نہیں لکھے ہوئے، معنی تو الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں. یہ آپ جب یہ آپ خود ہی اس آیت سے ہی، حالانکہ میرے پاس دوسری آیت بھی ہے سورہ اس کی مائدہ لیکن میں اس آیت میں نہیں جاؤں گا، اسی آیت سے ثابت کروں گا. وہاں کانٹیکسٹ کی بات ہو رہی ہے پھر کہ آپ اس کے سندرب کو بدل دیتے ہیں. نہیں ہولڈ آن، یہاں پر آپ اسی آیت کو، میں ادھر جا ہی نہیں رہا ہوں، اسی آیت پر لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم ان کو سمجھو جو چیز انہوں نے بدل دی ہے کہ وہ کتاب میں ہے جبکہ وہ کتاب میں نہیں. اور میں کتاب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کتاب کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کتاب کس کو کہتے ہیں؟ ارے یار آپ ادھر ادھر مت جاؤ نا یار بھائی. نہیں آپ جو کتاب سمجھ رہے ہو وہ کتاب ہے ہی نہیں یہاں پہ نا، اصل مسئلہ یہ ہے. مفتی صاحب میں پڑھتا ہوں، دیکھیں. نہیں ایک منٹ، یہ بات بھی صحیح ہے، یہ ایک اہم سوال ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس وقت کتابی شکل میں قرآن موجود نہیں تھا، اورل شکل میں موجود تھا، اس کو کتاب کہا گیا. تو یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے. تو آپ کتاب کو کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں بتا دیجئے. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ یہ بتا چکے ہوں گے تو یہ بھی بتائیے گا کہ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ کا کیا مطلب ہے، لفظ یا معنی. اچھا اس کے لیے میں اسکرین شیئر کرواؤں تو لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ میں کیا مطلب ہے؟ اسی آیت کا آپ نے ریفرنس دیا ہے، اس سے مراد لفظ ہے کہ معنی ہے؟ اس سے معنی ہے، اس کا اس سے معنی ہے. تو کتاب میں معنی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، الفاظ نہیں لکھے ہوتے. ارے یار جناب بات تو سنیں میری پوری پہلے. نہیں آپ نے کہا نا کہ معنی ہے، اس سے مراد تو کتاب میں معنی ہوتے ہیں، الفاظ نہیں ہوتے. کتاب میں جو لکھا ہوا ہے، کتاب میں جو لکھا ہوتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے کہ معنی ہوتا ہے؟ لفظ ہوتا ہے. لفظ ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم اس کو سمجھو، کس کو؟ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کتاب میں کا ہے. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، جبکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے جو وہ پڑھ رہے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کی طرف سے الفاظ آئے تو یہ اللہ کی طرف سے آیا. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جبکہ وہ لفظ اللہ کی طرف سے نہیں آیا. تو جو آیت آپ ریفرنس کے طور پر پیش کر رہے ہیں وہ تو آپ کے پورے مقدمے کو ڈھیر کر رہی ہے. اچھا یہ تو آپ کے خلاف ہے. بتاتا ہوں، یہ چیز ایسے ہے جس چیز کو وہ پڑھ رہے ہیں، جس چیز مان لو کوئی بھی شبد لکھا ہوا ہے، کوئی بھی لائن لکھی ہوئی ہے، اور اس لائن میں اس شبد کو چھوڑ کر کے اس کی جگہ وہ دوسرے شبدوں کو اور بول رہے ہیں، وہ لکھا ہوا نہیں ہے. تو اس ریفرنس میں وہ بات کہی ہے، ایسا نہیں ہے جو آپ بول رہے ہو، اس ریفرنس میں وہ بات نہیں ہے. بھائی جادوگر صاحب بیسک پرابلم آپ کی یہ ہے کہ آپ نہ تو ہسٹری کو جانتے ہیں کہ پہلے کام کیسے ہوتی تھی چیزیں. ایک منٹ جادوگر صاحب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سمجھ لینا. جادوگر صاحب آپ نہ تو پہلے ہیومن ہسٹری کو جانتے ہیں، نہ تو جو ہیومن ہسٹری میں جو رائٹنگ کو لے کر کے اور بکس کو لے کر کے جو ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں، نالج پریزرویشنز کے حوالے سے کیا کیا میتھڈز رہے ہیں، کیا کیا ٹیکنیکس رہے ہیں، آپ کسی چیز کو نہیں جانتے. نہ تو آپ کتاب کو جانتے ہیں، نہ چیزیں کیسے پرزروڈ ہوتی ہے اس کو جانتے ہیں. آج آپ نے بس سمجھ لیا ہے بک کا مطلب وہ ہوتا ہے جو اسکول میں ٹیکسٹ بک پڑھایا جاتا ہے، اور وہ تو ہمیشہ لکھی ہوئی آپ نے دیکھی ہے. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیشہ پہلے آپ جا کے ہیومن ہسٹری پڑھیں، 2000 سال پہلے چیزیں لکھی نہیں جاتی تھی، لوگ صرف ٹیچر سے اورلی سیکھتے تھے. تو یہاں پہ جو کتاب ہے نا وہ صرف اور صرف تورات کے معنی میں، اور تورات اورلی تھی. جی اچھا ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ مدعی جو ہے وہ تو چست ہے، اور یعنی بلکہ کہنا الٹا کہہ رہا ہوں، مدعی سست ہے گواہ چست ہے. یعنی یہ صاحب خود ہندو ہیں، اور جو اہل کتاب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کتاب بدل دی. 80 ہزار ورژن ہے ان کے یہاں، یہ کہنے کے نہیں بدل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا پیار بھرا تمام ساتھیوں کو سلام، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. حضرت یہ جو بھائی آپ کے ساتھ اس وقت بولنے بار بار تکرار کر رہے ہیں اور ٹوک رہے ہیں اور کسی سے مانے نہیں مانتے، سنبھالے نہیں سنبھلتے، جیسے بڑی عید پر کئی دفعہ ہم لوگ سنبھال رہے ہوتے ہیں کچھ کو، اچھا تو وہ سنبھالے نہیں سنبھل رہے ہوتے. تو یہ سال پہلے ختنہ ان کا ہوا تھا، اس وقت یہ شکتیمان تھے، اب یہ زبران بن گئے ہیں اور یہ جاہل مطلق کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو اچھا خیر، جی تو یہ سال ایک پہلے ان کا ختنہ شکتیمان کے طور پر کیا گیا تھا، اب یہ جادوگر زگران ہو گئے ہیں. جی اچھا وہ جن کو جو اپنے پیار میں
परेशान हो गए थे, वो कुछ ऐसा वो चक्कर है क्या? नहीं, ये दूसरी अच्छा, ये दूसरी अच्छा, कैटेगरी है, अच्छा, ये अच्छा, दूसरी अच्छा, कैटेगरी, ये अच्छा, थर्ड अच्छा। पर्सन वाली कैटेगरी है। अच्छा अच्छा, थर्ड पर्सन। हाँ, वो तो मैंने पहले ही कहा था कि कज़्ज़ाब व नशीर झूठ वाला से जिक्र आए, उसी का है कॉन्सेप्ट के मुसलमान हजरत अच्छा। ईसा की पूजा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा हजरत, इनका इसरार ये है कि कुरान में ये वर्ड यूज हुआ है। जी तहरीफ जो है वो अगर साबित हो जाए तो तब्दीली बिलऔला साबित हो जाती है। इनको पता ही नहीं है इस नुक्ते का सही। कि अगर तहरीफ किसी चीज के अंदर साबित हो रही है तो वो तगय्युर के ऊपर दलालत कर रही है किसी ना किसी तरीके पर। अब जो आपने बात रखी है कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, देसी में मिसाल दी जाती है चोर नालो पंड काली। उसका मतलब ये होता है कि चोर अभी इरादा कर रहा है और सामान पहले ही उसके कंधे पर चला जाए। मकसद कहने का ये है भाई, उन्होंने 3 बड़े कोडेक्स जो हैं बिब्लिकल स्कॉलर्स ने, हेब्रू हो या वो सीरियक हो या वो जो आपका कोडेक्स अलेक्जेंड्रियस है और इसी तरीके से अरामिक, उन्होंने स्टडी करके बताया है कि पूरी वर्सेस गायब हैं, हेब्रू के अंदर हैं तो उसमें नहीं है, और पूरे वर्ड्स चेंज कर दिए हुए हैं। एक जगह पर एक माउंटेन का नाम लिया गया, दूसरी जगह पर दूसरे माउंटेन का नाम लिया। वो खुद मान रहे हैं, जो ऑन करते हैं उन किताबों को, जो हजरत बता रहे हैं, वो खुद मान रहे हैं कि हमारे पास वर्ड्स की चेंजिंग हुई है। ये आके हजरत जनाब अजीब ही जादूगर हैं। ठीक है। अच्छा, कुरान करीम की सूरे मायदा की आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमाता है, और इसी तरीके से एक 13 बल्कि 41 है, वो मिनल्लज़ीना हादू सम्माऊन लिलकज़िबि सम्माऊन लिक़ौमिन आखरीन लम यातूक युहर्रिफून अल-कलिमा मिन बादि मवादि'i। इसमें जो है कि वो, होल्ड ऑन भाई, मुझे बोलने तो दो यार। भाई रुक जाओ, नहीं तो फिर मैं आपको अपने तरीके से भाई मेरे चुप कराऊंगा। उनको कुछ सीखने दो ना हमें, आपने तो पता नहीं करना क्या नहीं करना। मवाज़ि'i, इसमें यहाँ ये फरमा रहा है कि अपनी जगहों से कलिमात को हटा देते हैं। जगहों से हटाने का क्या मतलब है? आप मान लीजिए कोई कलिमा लिखा हुआ है, आपने उसको डिलीट कर दिया, ये भी उसकी जगह से हटाना हुआ, उसको आगे पीछे कर दिया, ये भी हटाना हुआ, दोनों चीजें हटाने में शामिल है। कुरान तब्दीली का भी दिखा जी तब्दीली का दिखा देते हैं, तब्दीली का दिखा देते हैं। जी जी तब्दीली का दिखा देते हैं। ये देखिए जी, तब्दीली का कौल की तब्दीली का हम दिखा देते हैं। कुरान में अल्लाह ताला सूरह आराफ में आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला 162 के अंदर फरमाते हैं, फबद्दल, कॉन्टेक्स्ट में यहूद व नसारा की बात हो रही है, आगे मूसा अलैहिस्सलाम, फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अरसलना अलैहिम रिजज़म मिनस समाई बिमा कानू यज़लिमून। ये कौल की तब्दीली जो उन पर नाजिल किया गया था, वो भी तब्दील कर दिया, वो भी तब्दील कर दिया। तो कलिम की तहरीफ और कौल की तब्दील दोनों चीजें कुरान में लिखी हुई हैं। अब बोलो, और ये उस सूरत में है कि जबकि आपको उनकी बात का एतबार नहीं है कि जो खुद तौरात और इंजील को मानते हैं, आप उनकी तरफ से गवाही देने के लिए आ गए कि नहीं, उनमें कोई तब्दीली नहीं हुई। और ये गवाही आप होल्ड ऑन, ये गवाही आप इसलिए दे रहे हैं कि झूठ वाला ने आपको ये सिखा दिया। झूठ वाले से कहिए खुद आए हमसे बात करें इस मौजू पर, आपको गाय को भेज दिया। अरे मुफ्ती साहब, मैंने नाम भी नहीं लिया उनका, आप पता नहीं कैसे उनसे मतलब इतना डरे हुए हैं। मुझे तो याद है ना, 5 ऑप्शन दिए थे, 5 ऑप्शन दिए थे झूठ वाला से गुफ्तगू करने के, 5 में से एक भी एक्सेप्ट नहीं किया। और अब तो पता नहीं किस दुनिया में, अल्लाह आलम, जिंदा भी है कि नहीं, जिंदा है या नहीं है। मुझे पढ़ने तो दें यार, जो लिखा हुआ है। जादूगर साहब, अपने जादू से जरा बताइए कि सचवाला साहब या झूठ वाला साहब जिंदा है या नहीं। सर उन्होंने ना आपके प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ बनाए थे 3, आपने जवाब नहीं दिया अभी तक। जिंदा है कि नहीं है? जिंदा है, आहिस्ता निकल रहा है, आहिस्ता निकल रहा है, आहिस्ता निकल रहा है। कहता मैंने नाम नहीं लिया, पूरी डिटेल दे रहा है जी। जिंदा है कि नहीं है? प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ पे वीडियोस किसने बनाए थे आपके झूठ पे? मुझे नहीं पता भैया, मैं फालतू की चीजें देखता नहीं हूँ। जिंदा है कि नहीं? जनाब देखें, जो बात कर रहे हैं इनका मसाला हजरत, इनका मसाला निकल गया है, इनका मसाला निकल चुका हुआ है। हकीकत ये है कि इनसे इजाजत लेते हैं ताकि किसी कीमती बंदे से किसी को सीखने सिखाने की बात हो, वो बंदा उसको पता ही नहीं चल रहा। तहरीफ जो लफ्ज़ है, सिर्फ एक नुक्ता रखना चाह रहा हूँ, जब तहरीफ वर्ड आ गया तो तहरीफ उसूली तौर पर 2 माना के अंदर है, एक लफ्जी है, एक मानवी। ये दोनों किस्म की मिसालें बाइबल के अंदर खुद स्कॉलर्स एडमिट करते हैं, मानते हैं, इसकी मिसालें मौजूद हैं और इसके ऊपर बाकायदा रिसर्चेस की गई हैं। मैंने एक किताब रिकमेंड की थी अमेरिकन सोसाइटी की, जो कि यूसी कैथोलिक की, और वो लिखा है कॉन्ट्रडिक्शन, हाउ टू रिफ्यूट कॉन्ट्रडिक्शंस इन द बाइबल। एडमिट करते हैं उसमें कि हमारे पास लफ्जों की तब्दीली हुई है,
हमें ये मानना पड़ेगा कि हम ट्रांसलेशन को यानी रेवलेशन को लेकर चल रहे हैं, नॉट द लिटरल वर्ड्स। बिल्कुल भाई, ओरिजिनल लैंग्वेज में जो बाइबल का नुस्खा था वो उसमें आज तक नहीं है, सारा तर्जुमे है, और तर्जुमे के अंदर कितनी तब्दीली हो चुकी है। तो ये अजीब बात है, ये अजीब बात है कि कहाँ की कुरान से साबित कर रहे हैं कि नहीं बाइबल में कोई तब्दीली नहीं, यानी भाई कुरान को तो तुम मानते ही नहीं हो। जिस आदमी से तुम ये सारे दलाइल लेकर आए हो वो कुरान को मानता नहीं, खुदा का कलाम, और कुरान से साबित कर रहा है कि बाइबल के अंदर तब्दीली नहीं हुई। यानी इसको देखें, यानी अजीब और गरीब हिमाकत देखें कि नहीं कुरान को नहीं मानूंगा लेकिन बाइबल को सच्चा साबित करूंगा कुरान से। क्यों भाई? हुआ अच्छा एक बात बताएं हुआ है सर कलम कासिदों का, ये तुम्हारे ही शहर में दस्तूर देखा। वाह भैया। चले ठीक है।